ثابت ہو جاتی ہے. کئی لوگ اس میں آ سکتے ہیں. دوبارہ توضیح دیتے ہیں. دوبارہ توضیح دیتے ہیں عزیزو. اس آیت میں صرف کوئی مسئلہ نہیں. تو آیت میں صرف اور صرف 5 ہیں. اگر یہ کہتے ہیں اور لوگ ابو بکر عمر عثمان بھی اس آیت تطہیر میں شامل ہیں, وہ حدیث لے کے آؤ. وہ اہل بیت میں سے ہیں, اس میں شامل. ہم نے کہا یہ ہمارا دعوی بات کرنے دیں. اگر وہ کہتے ہیں قرآن میں اور جگہ دلیل ہے کہ وہ جو ہے وہ معصوم ہے یا محفوظ ہے, وہ دلیل لے کے آؤ. اگر وہ کہتے ہیں کہ اور جگہ بھی قرآن میں ہے نا, ہم نے ان سے یہی مطالبہ کیا, وہ دلیل لے کے آؤ. جب یہ نہیں ہے ثابت, اہل بیت کہتے ہیں اسے امامت کیسے ثابت 10ویں مرتبہ کے لیے. بھائی اچھی طرح سن لیں پھر مجھے نہ کہ کیسے ثابت ہوتی ہے. جی میں لاسٹ ٹائم کے لیے آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ نہ مانیں کہ نہیں یہ غلط ہے, لیکن وہ غلط ہونے کی وجہ بتا دیں. ایک فرد ایسا ہے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی, نہ صرف وہ گناہ سے بلکہ اجازت فرمائیں ہر طرح کی غلطی اجازت. آپ نے کہا, قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا رجس ہے. رجس چاہے وہ خطا ہو چاہے گناہ ہو, جو بھی پلیدی ہے. آپ غلطی سے شیطان کی عبادت کریں, ٹھیک ہے, یہ پلیدی ہے. غلطی سے کسی کو قتل کریں, غلطی سے یتیم کا مال کھا لیں, یہ پلیدی ہے خطا سے, ٹھیک ہے. آپ معذور ہیں, گناہ نہیں ہے, گناہ ہے نا, یہ نہیں, غلطی سے. آپ کو نہیں پتا یہ یتیم کا مال ہے, یا آپ نے سمجھا آپ کا اپنا مال ہے, یا آپ نے کھا لیا, یہ خطا ہے, یہ پلیدی ہے. یتیم کا مال یہ خطا ہے, گناہ نہیں ہے, یہ خطا ہے, گناہ نہیں ہے. سارا اجازت میں بات کریں. آپ یتیم کا مال آپ نے کھا لیا, گناہ ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن رجس ہے, خطا ہے, غلطی عیب ہے, پلیدی ہے. آپ نے انجانے میں کسی کو قتل کیا, یہ پلیدی ہے. یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ انجانے میں قتل کیا, لیکن وہ پلیدی. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا رجس, چاہے وہ عمدی ہو چاہے غیر عمدی ہو, اللہ نے حکم دیا کہ میں نے دور کیا. اب جب دور کیا تو ایسے افراد جو کبھی وہ غلط, ان کی لیڈرشپ کبھی غلط نہیں ہے, وہ کبھی آپ کو گمراہ نہیں کریں گے. ان کا ہر حکم ہر فعل صحیح ہے. ان کی امامت ثابت ہے جس طرح رسالت سے نبوت ثابت ہے. اب میں نے بہت ثابت بات کیا ہے, یہ پھر یہ کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہوئی, پھر بھی کہیں گے تو وجہ بتائیں کہ کیوں ثابت نہیں ہوئی. بھائی دیکھیں میں آپ زیادہ بات کرتے ہیں, مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیتے. بالکل آپ کی خدمت. ابھی آپ نے کہا کہ ایک بندہ انجانے میں قتل کر دیتا ہے, یہ خطا ہے, ٹھیک ہے, گناہ نہیں ہے, خطا ہے. بھائی جب آپ انجانے میں مثلا روزہ رکھا, آپ نے غلطی سے پانی پی لیا, اس پر آپ کو سزا نہیں ملتی, اس پر سزا نہیں ملتی, گناہ غلطی سے ہو گیا کام, خطا ہے نا. خطا اس طرح کی خطائیں جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی, انبیاء سے بھی ثابت ہیں قرآن میں, اور ان کے بعد جو باقی حضرت علی علیہ السلام ہیں یا باقی ائمہ ہیں ان سے بھی ثابت ہے. آپ قرآن نہ مانے وہ الگ بات ہے نا. آپ قرآن انکار کرتے ہیں, قرآن کا وہ تو کوئی ٹینشن نہیں, قرآن کا بات چیت ہم سکتے ہیں, قرآن کا انکار کرتے ہیں, کبھی آپ قرآن کا انکار کرتے ہیں, کبھی آپ اور کیا نہیں کرتے. میں بھی آپ لوگوں کا عقیدہ ہے, دیکھیں ہمارے اور آپ کے عقیدے میں انبیاء میں بڑا فرق ہے. آپ انبیاء کو معصوم نہیں مانتے, ہم انبیاء کو معصوم مانتے ہیں, یہ بڑا فرق ہے. بھئی آپ اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کے انکار کرتے اس کے بہانے وہ انبیاء علیہ السلام کا بھی انکار کرتا. بھائی نہیں سر, ایسے نہیں, ایسی بات ہم نے نہیں کی, آپ منسوب کر رہے ہیں. ہم انبیاء کو گناہوں سے محفوظ مانتے ہیں, لیکن جو رائے کی میں نے بات کی ہے کہ ان کی رائے کا غلط ہو جانا وہ قرآن میں ثابت ہے, اللہ تعالیٰ نے سازش بھی کی ہے اور آگے تنبیہ بھی فرمائی, یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. وہ ہم نہیں مانتے نا, وہ آپ کا عقیدہ ہے, وہ آپ کا عقیدہ ہے, وہ آپ کے عبس وتولی, وہ آپ لوگوں کا ہے, وہ آپ لوگوں کی غلط تفسیر ہے نا. تفسیر ہم سے مانگے نہیں ہے نا, تفسیر تو ہے نہیں نا, سیدھی سی بات ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں میں مانتا نہیں ہوں, شاید وہ قرآن کی آیت نہیں ہے. آپ اسی طرح اور بھی ہے نا, حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات مان لی تھی, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ خطا یا گناہ ہے آپ کے نزدیک؟ آپ بتائیں نا, کیا لفظ آپ بتائیں نا, آپ کیا بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ گناہ سے محفوظ ہے, تو آپ آئیے آپ کے عقیدے کے خلاف ہے, ظاہر قرآن پکڑیں گے. میں بتاتا ہوں یہ کیا, یہ ایسے خطا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا گیا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے, کیونکہ شیطان نے ان کو بڑی پیاری چیز یا بڑی پیاری باتیں بتائیں جن کی وجہ سے وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور پھسلنے کی بات آ رہی نا, تو یہ خطا انہوں نے کر دیا. قرآن کا لفظ کیا ہے, قرآن کا لفظ کیا ہے؟ گناہ نہیں. وعصى آدم ربه فغوى, وعصى آدم ربه فغوى, ٹھیک ہے نا, غوی ہو گئے اور عصیان کر دی, عاصی ہو گئے. ماننا پڑے گا نا, قرآن ترجمہ کریں. نہیں بھائی قرآن ایکسپلینیشن دے دی ہے,
وہ دیکھیں یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ جو ہے آپ کو جو ہے سے اپنے امامت ثابت کر دیا، یہ نہیں ہے، آپ نے جو ہے ثابت نہیں ہوتے سر بھائی صاحب، آپ نے صرف اپنے کتب پڑھی ہیں، آپ نے صرف اپنے کتب پڑھی، آپ کے ذہن میں کچھ قرآن کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو آپ کے اپنی کتب میں سے ہیں نا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حق حقیقت ہے قرآن کی تفسیر میں، اس کے علاوہ اور اقوال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا، ہم نے شیعہ تفسیر کو بھی پڑھا ہے، آپ کے ہاں تو اجازت دیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ سیدھی سیدھی قرآن ہے، آپ اللہ جیسے سیدھی سیدھی قرآن ہے، یہ بھائی یہ وہ تو صاف بات لکھی ہوئی ہے نا، ہم اس کو ایسے نہیں کر سکتے کہ ٹویسٹ کر دیں، جو چیز صحیح ہے تو جا کے شیعہ حدیث دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بہت قرآن کی تفاسیر بہت مختلف، قرآن کی تفاسیر حدیث ہے نا محترم، جو حلال کو حرام بنا دے جان کر، جو حلال کو حرام بنا دے جان کر، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دیکھیں یہ تو کوشچن ہے نا، یہ لکھا ہوا اس میں، اے نبی آپ جو ہے اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے حلال دی، اس میں مسلمان کافر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے تنبیہ فرمایا۔ گناہ کیسا ہے؟ گناہ نہیں، میں نے بولا کہ ان کی رائے، انہوں نے ایک رائے قائم کی جو صحیح نہیں تھی، اللہ نے اس کو صحیح کر دیا، یہ ہوتا ہے نا رائے کے، دیکھیں رائے مختلف درجات کے ہوتے ہیں، رائے کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ایک دفعہ اس سے بیٹر میں ایک رائے بناتا ہوں کہ نماز، اجازت دیں، میں رائے بناتا ہوں کہ نماز حرام ہے، نماز حرام ہے، یہ رائے کفر کی دلیل نہیں ہے، یہ تو کفر کی دلیل ہے، کفر کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ثابت ہے نا کہ نماز حلال ہے، ہاں، تو پھر وہی جو چیز ثابت حلال ہے وہ اپنے لیے حرام بنا رہے ہیں، تو آپ جو ہیں اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی روح سے نسبت دے رہے ہیں، میں نے نہیں دی، اللہ نے دی ہے نا، میں نے نہیں دی، اللہ نے دی، ان کے نزدیک اللہ نے وہ گناہ جو کفر ہے، ان کے نزدیک وہ گناہ جو کفر ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی، ماشاءاللہ، وہ انٹینشنلی نہیں کیا نا، نبی پاک نے انٹینشنلی نہیں کیا، انہوں نے اپنی رائے بنائی، دیکھیں میری بات سنیں، ایک شخص جان کر، وہ خواب میں تھے، جان کر ایک چیز کو اپنے لیے حرام کہتے ہیں، حرام ہے یہ انٹینشن، یہ خواب میں تھے، اس کے پیچھے وجوہات ہیں، آپ وجوہات پڑھیں نا، وجوہات لیکن جو کام کیا ہے انٹینشن، اللہ کی تنبیہ بھی تو آئی نا۔ بہرحال اب آپ کہتے ہیں کہ یہ عصمت، اگر عصمت ثابت ہو گئی تو امامت کیوں ثابت نہیں ہوتی؟ آپ مجھے سمجھائیں۔ اس سے میں بتا رہا ہوں کہ عصمت سے امامت ثابت نہیں ہوتی، یہ کیسے ثابت ہوتی؟ مجھے سمجھائیں کہ عصمت سے امامت کیسے ثابت نہیں ہوتی؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیں عصمت آپ لے رہے ہیں کہ یہ گناہوں سے محفوظ ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ اور خطا سے، ہر طرح کے رجس سے، چلے ایک منٹ، گناہ اور خطا سے یہ پاک ہو گئے، یہ ایک چیز ہو گئی، یہ اللہ نے ان کو خطا اور گناہ سے پاک کر دیا، اب یہ کہاں پہ آ گیا کہ یہ 12 امام اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تعین ہو گئے، وہی جو ہے، وہی 5 کی بات کرتے ہیں، وہی 5 جو معلوم ہے کہ اس میں اہل بیت